جناب محترم ہمارے بزرگ اطباء میں سے میں دعوت دوں گا جناب شفیع طالب قادری صاحب، وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام ساتھیوں کو اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں جناب حکیم محمد رفیق شاہین صاحب کا اور تمام انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے یہ ایک خوبصورت تقریب جو ہے بیاد حکیم انقلاب صابر ملتانی حکیم محمد صدیق شاہین صاحب جو اس کا انتظام کیا، یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ میں تمام اکابرین کا، جتنے ہمارے اکابرین بلا امتیاز دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے۔ بالخصوص حضرت دوست محمد صابر ملتانی رہ رحمت، انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ وہ کام آپ کے سامنے ہے، طب قدیم کو جلا بخشی۔ طب قدیم جو کہ اس میں ضرورت تھی اس چیز کی کہ اسے عصری تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کیا جائے، اور اس میں انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں وہ ایک حقیقت ہے، چاہے کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن یہ قدرتی امر ہے کہ اللہ کریم سچائی جو ہوتی ہے، حقیقت جو ہوتی ہے، اس کو تسلیم کروا لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طب قدیم میں جو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ایک جدید اور ترقی یافتہ ایک قانون جو ہے وہ دنیا طب کے سامنے پیش کیا، ہم ان کو جتنا مرضی خراج تحسین پیش کریں کم ہوگا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، چشمدید گواہ ہوں حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار واقعات ہیں علاج معالجے کے حوالے سے، لیکن وقت کی انتہائی قلت ہے۔ اس میں اگر ایک واقعہ صرف اس لیے علاج معالجے کی غرض سے کہ ہم کس نیز پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے دوستوں نے آپ کے سامنے بہت اچھی باتیں کی۔ کرنل صاحب نے بتایا کہ یہ تحقیق کا عمل جو ہے یہ رکنا نہیں ہے، ہمیں ایک آئینہ دے دیا انہوں نے، اس پہ ہم جتنا مرضی غور و فکر کرتے چلے جائیں تو طب کے لیے بے شمار راہیں نکلیں گی آگے آگے، یعنی یہ سفر ختم نہیں ہونے والا۔ خود صابر صاحب فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، آپ فرما رہے ہیں کہ معالج کی 3 اقسام ہیں، معالج کی 3 اقسام ہیں۔ ایک معالج ہے المعالج، دوسرا ہے الحکیم، تیسری قسم ہے المحقق۔ جیسے میرے کسی دوست نے یہاں فرمایا کہ وہ اقسام ایسے نہیں بنتی، المعالج کا کام یہ ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی کلیہ کوئی قانون نہیں ہوتا، وہ اپنے طریقے سے علاج کرتا ہے۔ الحکیم کو دانا، دانشمند سب لوگ جانتے ہیں۔ تیسرا معالج المحقق، الحکم بھی انہوں نے کہا
کہ وہ کہہ دے، دیکھتے ہی کہہ دے کہ یہ ہونے والا، یہ ہوگا، وہ الحکم ہے. اسے تشخیص کی، نبض کی، قارورے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ ان تمام پہلوؤں سے گزر چکا ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا کہ آپ نے لوگوں کو ایسے دیکھا اور کہا کہ اس کے مثانے میں پتھری اٹکی ہوئی ہے، اس کو دیسی گھی پلاؤ، پتھری نکل گئی. انہوں نے فرمایا اس مریض کو جس کا پیشاب بند تھا، ابھی اسحاق سلطان صاحب بات کر رہے تھے، اور تمام مشہور ترین معالج جو تھے علاج کر چکے، وہ مریضہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو کھجوریں، پکوڑے اور لونگ دار چینی کا کہوہ پلاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں اب ان کو سمجھ نہیں آئی یا کیا ہے. وہ بندہ دیہاتی تھا، اس نے کہا جی فارغ ہو جاندے نے حکیم صاحب تو پھر گل دساں گے. بعد میں انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو بیٹھی ہوئی ہے. القصہ کہ اس عورت کو ایک پیالی کہوے کی اور چند پکوڑے، اور اس نے کہا کہ مجھے واش روم دکھاؤ. یہ ہے علاج بالغذا. ہم کس نیج پہ کھڑے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہم میں بہت سے ایسے معالج ہیں جو تمام تحریکوں کی ادویات ملا کے بھی دے دیتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ہم نے یعنی مطالعہ نہیں کیا. ہمیں مطالعے کی اور اس کی تحقیق کی ضرورت ہے، اور کوشش کی جائے کہ ہم علاج بالغذا کو اپنائیں. صرف اسے پتہ ہو کہ یہ اس کو غذا دینی، اس سے ٹھیک ہو جائے گا. تو باتیں بہت ہیں، لیکن میں انہی الفاظ کے ساتھ تمام حضرات کا، بالخصوص حکیم صدیق شاہین صاحب کا، رفیق شاہین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.